جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار 70 کے قریب مارے گئے اور 70 کے قریب گرفتار ہوئے، ان میں ایک شخصیت تھی ابو العاص بن ربیع، کفار کے ساتھ ایک لڑنے والے کافروں میں سے ایک شخص تھے ابو العاص بن ربیع، جن کا نام شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، اور ان کا تعارف میں آپ کو کرواؤں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو داماد رسول ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور سب سے بڑے داماد ہیں، میرے نبی کے سب سے بڑے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بی بی فاطمہ کی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے شوہر ہیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے بھی پہلے ان کا نکاح کر دیا تھا، ان سے ابو العاص سے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، یہ وہیں رہ گئی تھی حضرت زینب۔ تو اب یہ ابو العاص جو ہیں کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، کس کے خلاف لڑنے؟ اپنے سسر کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے یہ کفار کے لشکر کے ساتھ آئے اور پکڑے گئے، گرفتار ہوئے۔ اور اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اعلان تھا کہ جس نے چھڑوانا ہے فدیہ دے اور اپنا بندہ چھڑوا کے لے جائے۔ اب فدیہ بھیج رہے تھے کفار قریش، مکہ سے فدیہ آتا تھا اور ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا قیدیوں کو۔ تو ان کا جو فدیہ آیا ابو العاص کا، اس مال میں ایک قلادہ تھا، ہار تھا، ایک ہار لایا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، کیوں کہ وہ آپ کی بیٹی کا بھیجا ہوا ہار تھا، اور وہ ہار وہ تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، تحفے میں دیا تھا۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی یاد آئی، اپنی بیوی کی یاد آئی، حضرت خدیجہ کی یاد، ان کی وفائیں یاد آئیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر تم ایسا کرو کہ یہ ہار میری بیٹی کو واپس کر دو اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام نے ان کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام تو فرما بردار تھے نا، حکم کے فرمان کے مطابق کام کیا کرتے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ ابو العاص جو تھے یہ بعد میں ایمان لے آئے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی رسول ہیں، لیکن اس وقت یہ حالت کفر میں تھے۔ اب ان کو جب چھوڑا گیا، ان کو ہار بھی دے دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا تو یہ واپس چلے گئے، لیکن ان کے دل میں اسلام بیٹھ گیا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبق یہ دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اگر اپنے کسی کا نام بھی آ جائے اس کی بھی قدر کر لیا کرو، پیٹھ پیچھے قدر کر لیا کرو۔ یہ ہار دیکھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، ہار بھی واپس کر دیا اور ان کا فدیہ بھی جو ہے نا ان کو واپس کر دیا اور ان کی جان بخشی بھی کر دی۔ تو یہ تھا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار۔ اپنے اندر وفا پیدا کریں، وفا کے بدلے وفا نہ کریں، جفاؤں کے بدلے وفا کریں، تب جا کے اس وفا کی ویلیو ہوگی، اس کی قیمت ہوگی۔ کسی کی خوشی غمی میں شرکت کرنے کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کے ہاں آنے جانے کے حوالے سے، دعوت قبول کرنے کے حوالے سے ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیسا رویہ کیا تھا، ہم اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں گے، اس نے ہمیں کیا کھلایا تھا ہم وہی کھلائیں گے۔ خدا را ایسا نہ کریں، جفاؤں کے بدلے میں وفا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں قیامت کے دن آپ جب جائیں گے، اس وفا کی قیمت میرے رب